حضور کے کیا کسی صحابی نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے؟ 1,00,000 روپے کا انعام اپنی جیب خاص سے دوں گا، بتا دو کہ صدیق اکبر نے کبھی کہا ہو کہ نبی ہماری طرح بشر ہے؟ بس حضرت عمر نے کہا ہو، اور بخاری مسلم کی قید نہیں ہے، حدیث صحیح کی سند پر کسی بھی کتاب میں بتا دو، بخاری مسلم کی قید نہیں ہے، حدیث صحیح کی شرط پر سند کے اعتبار سے، جو حدیث صحیح کی شرط ہوتی ہے اس سند کے اعتبار سے، اس طرق سے ایک بات بتا دو کسی صحابی نے کہا نبی ہماری طرح بشر ہے۔ ہم آپ کو اپنی جیب سے چندہ کر کے نہیں، مسجد کے پیسوں سے نہیں، مدرسے کے پیسوں سے نہیں، بلکہ اپنی جیب خاص سے دیں گے، خدا کی قسم۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ کوئی صحابی نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا ہی نہیں۔ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ کیوں یہ آیت آج نازل ہوئی ہندوستان میں؟ صحابہ کو یہ آیت نہیں پتا تھی؟ جس دن نازل ہوئی تھی اسی دن صحابہ نے سنا تھا، لیکن پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا نبی ہماری طرح بشر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ یہ عقیدہ ضرور تھا صحابہ کا، کیا حضور کی طرح نہیں ہے؟ بلکہ اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ تو حضور کے بازو میں کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے تھے۔ ہاں توجہ فرمائے، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک قبیلہ میں صلح کرانے کے لیے گئے، تاخیر ہوئی، نماز کا وقت آیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غیر موجودگی میں صحابہ نے بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ صدیق اکبر نماز شروع کی ہے اور اتنے میں حضور تشریف لائیں۔ جب حضور تشریف لائیں تو صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا۔ اب آپ میری بات ذرا غور سے سنیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں۔ حدیث بخاری شریف میں صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا، تو پچھلی صف میں حضور جب کھڑے تھے نا، تو صحابہ نے نماز میں دیکھا تو انہوں نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر آگے کی صف والوں کو اطلاع دی کہ حضور تشریف لائیں۔ آقا کریم کے لیے صحابہ نے جگہ بنائی تو آقا اس صف میں گئے، انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں، پھر وہ آگے والوں کو اطلاع کی حضور آگے گئے، پھر انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں، اس طرح حضور بالکل آگے چلے گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر نماز میں پیچھے ہٹے۔ ایمان سے بتانا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر، اگر نماز میں کسی کو دیکھ کر کوئی پیچھے ہٹے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کر یوں اطلاع کرے اور نماز میں اس کا چہرہ تکے، نماز رہ جاتی ہے؟ نماز کا انجام کیا ہوگا؟ نماز کا حال کیا ہوگا؟ یہ میں اب 1857 بھی نہیں، شاہجہاں کا واقعہ تاریخی بھی نہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے بازو میں، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نماز پڑھا ابو بکر۔ ابو بکر صدیق 2 سیکنڈ کے لیے پھر رک گئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حمد کی اور پھر پیچھے ہو گئے، حضور نے نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر نماز کے بعد آقا نے فرمایا، ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو نماز پڑھا تو کس چیز نے تجھے روکا نماز پڑھانے سے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا کہ آپ کے بازو میں برابر کھڑا رہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا نظریہ ہے۔ اس نظریے سے لوگ ہٹ چکے ہیں، اور اس نظریے سے ہٹنا یہ کفر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے برابر ہے، یہ کفر کی دہلیز کی طرف بڑھنے کے برابر ہے۔ تو لوگوں، اہل سنت و جماعت اس عقیدے کا نام ہے، صحابہ اس عقیدے